اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولما بلغا اشدہ، اور جب وہ پہنچ گیا اس کے پورے شدت پہ، اس کے پورے جوانی پہ، واستوا اور سنبھالا گیا، واستوا آتیناہ حکما و علما، اور اسے دیا گیا حکمت اور علم۔ تو ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مطابق جو اشد یعنی جب بالغ ہونے کی عمر، جو جب پوری شدت پہ پہنچ جانے سے مراد 35 سال ہے، کہ جب اس وقت عقل، جسمانی نشو و نما پوری طریقے سے پوری ہو جاتی ہے، اس کے بعد کوئی گنجائش نہیں رہتی کہ اب اور بڑھیں گے۔ 33 اور 33 سے 40 تک کی وہ عمر ہے جس میں اشدہ کہلائی جائیں گے، کہ پوری طریقے سے پہنچ گیا، بلاغت کو اپنی پوری طریقے سے پہنچ گیا، تو وہ عمر ہے 33 سے 40 سال کے۔ 33 میں آ کے پورا انسان، اس کا ذہن بولو، جسم بولو، ایک طریقے سے پورا بن جاتا ہے، اور 40 پر آ کے ختم ہوتا، اور پھر 40 کے بعد پھر ادھر ضعف شروع ہو جاتا۔ اور حکمت اور علم سے مراد کہ موسیٰ علیہ السلام کو اس وقت، یعنی جو نبوت والا واقعہ سورہ طٰہٰ کی وادی میں ہوا تھا، وادی طویٰ میں ہوا تھا، اس سے پہلے وہ خداوندی اور الہیت کو پہچان چکے تھے، وحدانیت کو پہچان چکے تھے، اور انہوں نے فرعون کے خلاف وہ سب باتیں کرنا شروع کر دی تھی، کیونکہ وہ بہت ظالم تھا، خود کو معبود سمجھتا تھا، خود کی پوجا کرواتا تھا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے آلریڈی اللہ کی تعریف، نبی تھے نا، وہ اتنے دن تو غفلت میں رہیں گے نہیں، جب وہ اپنے بلاغت کو پہنچ گئے تو ان کو حکمت اور علم بھی مل گیا، تو کہیں نہ کہیں فرعون کو برا کہتے ہی تھے، اس کے ظلم کی وہ مذمت کرتے ہی تھے، اور اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بولتے ہی تھے، کہ معرفت سمجھاتے ہی تھے لوگوں کو۔ تو کہیں نہ کہیں فرعون اور ان کے بیچ میں ٹھنا ٹھنی ہو چکی تھی، اور فرعون ان کو شہر سے نکال چکا تھا یہ سب ہونے سے پہلے، اور وہ شہر میں آتے تھے اور لوگوں کو دعوت اور احکام سکھاتے تھے۔ یہ والی بات اپن پہلی بار آئی ہے، ہاں یہ قتل سے پہلے یہ والا واقعہ تھا کہ وہ نکل چکے تھے شہر سے آلریڈی، کیونکہ انہوں نے فرعون کے خلاف باتیں کرنا، اللہ کے احکامات کا، اللہ کی وحدانیت بولنا شروع کر دیا تھا۔ فرعون میں ٹھنا ٹھنی ہو چکی تھی، اس سے پہلے فرعون کو لگ رہا تھا کہ ہاں یہ ہو نہ ہو، یہ وہی ہے جس کا مجھے خواب دکھا تھا، وہ قتل کی سازش بھی رچ رہا تھا، اور پھر موسیٰ علیہ السلام اس وقت شہر سے نکل چکے تھے مصر میں سے، اور وقتاً فوقتاً وہ آتے تھے۔ وَقَذَلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِينَ، اور ہم اسی طرح جزا دیتے ہیں محسنین کو، نیکوکاروں کو۔ وَدَخَلَ الْمَدِينَةَ عَلَىٰ حِينَ غَفْلَةٍ، اور وہ داخل ہوئے مدینہ شہر میں، یعنی مصر میں، عَلَىٰ حِينَ اس وقت، جب کہ غفلۃ من اہلہا، کہ اس کے جو شہر والے تھے، لوگ تھے، وہ غفلت میں بے خبر تھے۔ تو یا تو وہ قیلولہ کا وقت تھا کہ وہ دوپہر کا وقت تھا، یا پھر وہ رات کا وقت تھا، زیادہ قریب روایت کہ وہ قیلولہ کا وقت، دوپہر کا وقت تھا، کہ لوگ جب پورا سنسان ہو جاتے، راستے لوگ آرام کرتے، تو وہ اکثر وقتاً فوقتاً وہ شہر میں آتے تھے لوگوں کو احکامات بتانے، یہ کرنے، وہ وہاں شہر میں رہتے نہیں تھے۔ فَوَجَدَ فِيهَا رَجُلَيْنِ، اور انہوں نے وہاں پایا دو مردوں کو، يَقْتَتِلَانِ، کہ وہ دونوں لڑ رہے تھے آپس میں۔ هَذَا مِن شِيعَتِهِ، تو ایک جو تھا شخص وہ ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل میں سے تھا۔ وَهَذَا مِن عُدُوِّهِ، اور دوسرا جو دشمنوں میں سے تھا، یعنی قبطی تھا۔ فَاسْتَغَاثَهُ الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، فَاسْتَغَاثَهُ، پھر فریاد کرنے لگا وہ، الَّذِي مِن شِيعَتِهِ، جو ان کے گروہ میں سے تھا، یعنی بنی اسرائیل کا جو شخص تھا، وہ موسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی فریاد کرنے لگا کہ دیکھو یہ مجھ پہ ظلم کر رہا ہے اور میری مدد کرو۔ عَلَى الَّذِي مِنْ عُدُوِّهِ، جو ان کا دشمن تھا، اس کے بارے میں فریاد کرنے لگا۔ فَوَقَذَهُ، تو مکہ مار دیا اس کو موسیٰ نے۔ فَقَضَى عَلَيْهِ، تو پھر اس کا کام پورا ہو گیا۔ تو پہلے تو انہوں نے سمجھائش کی، سمجھانا بجھانے کا کام کیا، لیکن وہ چونکہ ظالم قوم کا تھا، فرعون کے قوم کا تھا، اس کے کچھ ملازموں میں سے تھا، اس کے کچھ کام والوں میں سے تھا، تو ظاہر سی بات ہے اس میں ظلم کا مادہ، یا بھئی میں برتر ہوئی والا مادہ زیادہ تھا، تو وہ مان نہیں رہا تھا۔ تو ان دونوں کی جب بحث شروع ہوئی تو انہوں نے مکہ مار دیا۔ فقضا کا معنی ہے کہ کام پورا کر کے ہٹ جانا، اس لیے یہاں پہ یہ قضا سے مراد قتل، مر گیا، جان بحق ہو گیا، یہ لیا جائے گا کہ فوراً فقضا یعنی وہ جان بحق ہو گیا۔ قال ھذا من عمل الشیطان، تو موسیٰ علیہ السلام کا ارادہ تو تھا نہیں، تو انہوں نے کہا کہ یہ تو شیطان کا عمل ہے، کہ میں مارنا نہیں چاہتا تھا، قتل تو کرنا نہیں چاہتا تھا، اور یہ جو مجھ سے کام ہو گیا وہ شیطان کا عمل ہے۔ انہ عدو مضل مبین، کہ بے شک وہ دشمن ہے، مضل مبین، اور کھلے طریقے سے گمراہ کرنے والا ہے، بہکانے والا ہے۔
تو اب دیکھا جائے تو انہوں نے کس کو مارا؟ جو ظلم بھی، ایک تو دیکھو ظلم کر رہا تھا، دوسرا بنی اسرائیل میں سے تھا، یعنی ظالم تھا بھی، ظالم قوم میں سے تھا، ان کے دشمنوں میں سے تھا. اگر حالانکہ انہوں نے عمدن نہیں مارا تھا، جان بوجھ کے نہیں مارا تھا، اگر وہ قتل بھی کر دیتے تو کیا وہ جائز ٹھہرایا جاتا تھا؟ نہیں. کیونکہ مسئلہ کیا ہے کہ جب حکومت امن و امان میں ہے، آج کبھی بھی مسلمان اور ہندو یا غیر مسلم اور مسلمان ایک ساتھ رہ رہے اور امن و امان اور معمون ہے ایک دوسرے کے، تو مسلم طاقت میں ہو کر ان پہ ہاتھ نہیں ڈالیں گے، نہ ان کا مال لیں گے، وہ اس وقت گناہ گار ہوں گے. یہ تبھی ہوگا کہ جب جنگ ہوئی ہے، محاربہ ہوا ہے، یا وہ ان پہ غالب آ گئے، اس میں پھر غنیمتیں جو ہوں گی تبھی وہ لے سکیں گے. ادروائز اگر صلح ہے، امن کا ماحول ہے، اس وقت کوئی کسی کا ناحق قتل کر رہا، اس کا مال لوٹ رہا، اگر حکومتیں ہے بھی طاقت میں تو بھی وہ ایسا نہیں کر سکتے، یہ گناہ ہمیں شامل ہوں گا. تو ایسا نہیں ہے کہ پھر کہ ہم کافروں کے کوئی مال پہ ضبط کر رہے ہیں، کافروں کے اوپر کوئی زیادتی کر رہے تو اس کی پکڑ نہیں، اس کی بھی بہت بڑی پکڑ ہے. قال ربی انی ظلمت نفسی، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، میں نے اپنے نفس پہ ظلم کیا، فاغفر لی، اور مجھے بخش دے. فغفر لہو، تو ان کو بخش دیا گیا. تو حالانکہ جو چھوٹا سا گناہ بھی ہو جائے، غلطی بھی ہو جائے، لغزش بھی ہو جائے نبیوں سے، تو وہ بڑی بات ہوتی ہے. وہ تو عمدن تھا، انہوں نے جان بوجھ کے نہیں کیا تھا، تو بھی ان کو بہت احساس، اور انہوں نے فوراً توبہ بھی کر لی. ربی انی ظلمت نفسی، جو ہم پڑھتے نا استغفار، ربی انی ظلمت نفسی فاغفر لی، تو یہ والی استغفار انہوں نے پڑھا، فغفر لہو. تو الہام سے یہ تو بتا دیا گیا یا نہیں بھی بتایا گیا، اللہ نے ان کو بخش دیا. انہ هو الغفور الرحیم، کہ بے شک اللہ بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے، کہ جو معصیت کو چھوڑتا ہے اور اللہ کی طرف رجوع کرتا ہے، اللہ بے شک اس کو بخش دیتا ہے. قال ربی بما انعمت، تو انہوں نے کہا کہ اے میرے رب، تو نے مجھ پر انعام کیا، علیہ مجھ پر، فلن اکون ظہیرا للمجرمین، پھر میں کبھی بھی مجرموں کا مددگار نہیں ہوں گا. تو اس وقت جو ان سے چھوٹی سی لغزش ہوئی تو انہوں نے کہا کہ اللہ، تو نے مجھ پہ اتنے انعامات کیے ہیں، آج جو مجھ سے غلطی ہو گئی، میں اب دوبارہ زندگی میں ایسا نہ ہو میرے ہاتھوں سے آگے کی، مطلب بخشش کی دعا مانگ کے انہوں نے آئندہ کے لیے بھی دعا مانگ لی کہ میں کبھی بھی گناہ گاروں کا مددگار نہ ہو جاؤں، ظہیراً للمجرمین، کہ میں گناہ گاروں کے لیے کبھی مددگار نہ بنوں. فاصبح فی المدینۃ، فاصبح، پھر صبح کو، فی المدینۃ، شہر میں، خائفاً، ڈرتے ہوئے، یترقبو، وہ انتظار کرتے ہوئے، فاذا الذی استنصرہ، پھر وہ جس نے کہ مدد مانگی تھی، بالامسی، کل کو، یستصرخہ، وہ پھر سے فریاد کرنے لگا. اور وہ دوسرے دن یہ قتل ہو گیا، قتل کا چرچہ عام ہو گیا، اور وہ چلے گئے، کسی کو پتہ نہیں چلا اس وقت کہ کس نے قتل کیا، لیکن قتل جب ہو چکا تھا تو بہت شور ہو گیا تھا وہ قتل کا. اب فرعون کے جتنے جاسوس تھے وہ ڈھونڈنے لگے کہ قتل کس نے کیا، کہ وہ بہت اس کا ملازم تھا، اس کے درباری تھا، تو ظاہر سی بات ہے بادشاہ کا کوئی خاص ہوگا، درباری ہوگا، تو اس کا چرچہ بھی زیادہ ہوا، اس کے قاتل کو پکڑنے کی مہم بھی چھڑ گئی. اب تک تو کسی کو خبر نہیں. پھر وہ صبح ڈرتے ڈرتے نکلے کہ بازار میں کیا معاملہ چل رہا ہے، تو انہوں نے دوسرے دن دیکھے کہ وہی بنی اسرائیلی دوبارہ کسی اور سے جھگڑ رہا ہے. قال لہ موسیٰ، اور انہوں نے کہا موسیٰ سے، انک لغوی مبین، تو کہا اس سے موسیٰ نے، انک لغوی مبین، کہ بے شک تو بڑی گمراہی میں ہے، کہ کل بھی لڑ رہا تھا، آج بھی تو جھگڑا کر رہا ہے، یعنی تیری عادت ہی جھگڑنے کی ہے. فلما ان اراد ان یبطشا، پھر انہوں نے ارادہ کیا اس کی طرف ہاتھ بڑھانے کا، بالذی ہوا عدو لہما، جو کہ دشمن تھا ان دونوں کا. تو انہیں بڑا غصہ آیا کہ میں نے تو حالانکہ مدد کی تھی، لیکن میں آج دیکھ رہا ہوں تو آج بھی یہ جھگڑتے کھڑا ہے، یہ تیری ہی غلطی ہوں گی. تو وہ اس کو جیسے ہاتھ بڑھانے لگے تو اس کو لگا کہ کہیں آج میری نہ باری آ جائے. قالا، تو اس نے کہا، یا موسیٰ، کہ اے موسیٰ، ترید ان تقتلنی، کہ کیا تو مجھے بھی قتل کرنا چاہتا ہے، کما قتلت نفسا، کہ جیسا تو نے قتل کیا ایک جان کا، بالامسی، کل کو. تو اتنا کہنا ہی کافی تھا، مطلب شور تو اٹھا ہوا تھا، تو اس کا اتنا چلانا چیخنا کہ کل تو نے جو مارا تھا، مطلب وہ پہلے کے پہلے چلانا شروع کر دیا. اس کی طرف سے ہاتھ بڑھایا موسیٰ علیہ السلام نے، تو اس نے شور کرنا شروع کر دیا کہ تم نے کل اس کو مارا تھا، کہ آج مجھے مارنا چاہتے ہو. ان تریدو الا ان تکونا جبارن، کہ تم چاہتے ہو کہ تم ہو جاؤ جبار، زبردست، فی الارض، زمین میں، کیا تو زمین میں تم زبردستی کرنا چاہتے ہو. وما تریدو ان تکونا من المصلحین، تم صلح کرنے والوں میں سے نہیں ہو. اس طریقے سے وہ چلا پکار شور کرنے لگا.
اور اس کا اتنا شور کرنا ہی تھا کہ جتنے جاسوس تھے وہ آلریڈی فراق میں ہی تھے، تو اس کا اتنا کہنا ہی کافی ہو گیا کہ وہ سمجھ گئے کہ ہاں یہ کام موسیٰ علیہ السلام کا ہی ہوگا. وجاء رجل من اقصى المدینۃ یسعی، اور آیا ایک شخص دوڑتا ہوا پرلے کنارے سے مدینہ کے. قال یا موسیٰ، اور اس شخص نے کہا اے موسیٰ، ان الملا یأتمرون، کہ وہ حکم کرتے ہیں بکا تیرے بارے میں، طولو کا کہ قتل کر دے تجھ کو. فخرج، تو پھر تم نکل جا، انی لک من الناصحین، کہ میں تیرا چاہنے والا ہوں. تو یہ خبر اتنی آگ کی طرح پہنچی کہ اس کے منہ سے نکلا، جاسوسوں نے فوراً خبر بھی پہنچا دی. اور فرعون پھر آگ میں ہی تھا آلریڈی، چڑا بیٹھا ہی تھا جو انہوں نے اس کے خلاف مہم چھیڑ دی تھی. تو اس کو بھی یقین آ گیا کہ یہ اس کا قاتل، اور فوراً ان کے پکڑنے کا بھی حکم دے دیا. تو جو اس کے مشورے میں دربار میں ایک ان کا کوئی خیر خواہ تھا، وہ دوڑتا ہوا ہے جلدی سے آ کر ان کو کہنے لگا کہ وہ تیرے قتل کی سازش ہو رہی ہے، تم یہاں سے نکل جاؤ. فخرج منها خائفا، پر وہ نکلے ڈرتے ہوئے. یترقب، راہ دیکھتے ہوئے. قال ربی نجینی، کہا ہے میرے رب نجات دے مجھے، من القوم الظالمین، ظالم قوم سے. اور انہوں نے یہ دعا کی کیونکہ نکل تو بھاگ رہے تھے، لیکن ان کو خود معلوم نہیں تھا کہ مجھے جانا کہاں ہے. بے سر و آسرا، بے سر و سامان وہ نکل گئے شہر سے.